الباکستان، طاہر اسلم گورا کا ناول طاہر اسلم گورا کی زبانی۔ اس کہانی میں بہت سارے ایسے کردار ہیں جو کسی بھی سماج کو تشکیل دیتے ہیں۔ یوں یہ کہانی ایک ایسے سماج کی کہانی ہے جس کا نام ہے الباکستان، اور اس کا مرکزی کردار بھی گویا یہی الباکستان ہے۔ باقی کرداروں اور اداروں کے نام کسی بھی ملک کے کرداروں اور اداروں کے نام سے مماثلت رکھتے ہوں تو محض اتفاق ہے۔ پارٹ 1 ناول الباکستان، اکتوبر 1999۔ ایم این اے خرم جب اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں آخری ملاقاتی سے مل چکا تو بندوق بردار محافظ نے اطلاع دی کہ باہر بریگیڈیئر آصف جاوید المعروف بریگیڈیئر شوقین کی گاڑی پہنچ چکی تھی۔ انہیں اندر لے آؤ اور خود باہر گیٹ پر بیٹھنا اس نے محافظ کو حکم دیا۔ کیسے ہو ایم این اے صاحب؟ بریگیڈیئر نے کمرے میں گھستے ہی حال چال پوچھا۔ میں اچھا ہوں، آپ اپنا سنائیے، کیسے یاد کیا؟ خرم نے ملاقات کی وجہ جاننا چاہی۔ ملک میں کچھ تبدیلی ہونے والی تھی۔ پنجاب کے سیاستدانوں کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ آپ کے شہر کراچی کی مدد کی ضرورت ہوگی، بریگیڈیئر نے وضاحت کی۔ بتائیے، کھل کے بتائیے، شہر میں آگ لگا دیں؟ خرم نے کسی بڑے ایکشن کا اشارہ ڈھونڈنا چاہا۔ نہیں، اس بار آگ لگانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا اپنا مہاجر چیف آج رات کو ملک پر قابض ہونے والا ہے۔ آپ نے اس کے آنے کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹنا ہے۔ بریگیڈیئر یہ کہہ کر کرسی سے اٹھا۔ اس بار کام آسان ہوگا۔ چیف صاحب کو ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے حالات کو قابو میں رکھنا آپ کی پارٹی کا فرض ہوگا۔ بریگیڈیئر نے میز پر جھک کر خرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ تو خوشی کی بات ہوگی، مگر یہ فیصلہ آنن فانن کیسے ہو گیا؟ میری معلومات کے مطابق چیف صاحب تو بیرون ملک دورے پر تھے۔ خرم بیک وقت خوشی اور حیرت کے ملے جلے احساس کے ساتھ بولا۔ پنجاب کے سیاستدانوں نے چیف صاحب کے بیرون ملک دورے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ہٹانے کا گھٹیا منصوبہ تیار کیا تھا، مگر چیف صاحب کے خلاف کوئی سازش اس ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہمارے کمانڈوز وزیر اعظم سمیت تمام سازشی سیاستدانوں کو چند گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیں گے۔ آپ ہمارے آپریشن کو دیکھنے کے لیے کمپیوٹر بند کر کے ٹی وی آن رکھیے۔ یہ کہہ کر بریگیڈیئر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایم این اے خرم نے بریگیڈیئر کے نکلتے ہی لندن پارٹی قائد کو فون کر کے ملک میں آنے والی سیاسی تبدیلیوں کے بارے آگاہ کیا۔ پارٹی قائد نے خرم کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہت احتیاط کے ساتھ برتنے کی ہدایت کی اور یاد دلایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اپنے باپ کی بھی سگی نہیں۔ مگر سر، ایک تو ہمارے پاس اپنی پسند ناپسند کا زیادہ اختیار نہیں، اور دوسرا پہلی بار ایک مہاجر چیف آف دا آرمی سٹاف مہاجروں کے لیے گرم گوشہ رکھنے کا پیغام پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، خرم نے قائد کو وضاحت کی۔ یاد رکھنا کہ ایک تو فوج کا مہاجر جرنیل بھی پنجابی ذہنیت کا ہو جاتا ہے، دوسرا اسٹیبلشمنٹ 100% پنجاب کی بالادستی چاہتی ہے، لہذا مہاجر جرنیل کے آ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جرنیل اور اسٹیبلشمنٹ چونکہ اس بار پنجابی سیاستدانوں سے ٹکر لے رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے مفاد کی خاطر ہم مہاجروں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، مگر جیسے ہی ان کا کام ہم سے پورا ہوا یہ پھر اپنے پنجابی مرکز کو لوٹ جائیں گے۔ لیکن میں تمہاری بات بھی سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس پیشکش کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں، لہٰذا اس کو قبول کر لو، کیونکہ اس سے مہاجروں کو کچھ سالوں تک فائدہ پہنچے گا۔ پھر جب حالات بدلیں گے تو دیکھیں گے۔ ابھی تو پنجابی اسٹیبلشمنٹ اور سندھی نیشنلسٹوں کی ریشہ دوانیوں سے کچھ عرصہ کے لیے چھٹکارا ملے گا۔ قائد نے حسب معمول تقریر کی، جس کو خرم نے بہت توجہ سے سنا اور دل سے قائل ہوا
کہ قائد اتنے سالوں سے جلا وطن ہونے کے باوجود ملکی رمزوں کو ان سے بہتر سمجھتے تھے۔ قائد سے فون بند ہونے کے بعد وہ بریگیڈیئر کی ہدایت کے مطابق ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا۔ خبروں میں بتایا جا رہا تھا کہ فوج کے ایک گروہ نے ٹی وی کی بلڈنگ پر قبضہ کر لیا تھا اور جنرل صاحب کے جہاز کو ملک میں واپس اترنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ یہ تو بالکل الٹ ہو رہا تھا۔ خرم کو تشویش ہوئی۔ اس نے اپنی پارٹی کے ساتھی ایم این اے صاحبان کو فون ملانا شروع کیا تاکہ ان سے تازہ صورتحال جان سکے۔ کسی کو بھی صورتحال کا ٹھیک سے اندازہ نہیں تھا۔ پھر اچانک ٹی وی سکرین پر تصویر کی بجائے لائنیں آنا شروع ہو گئیں۔ خدا خیر کرے، جیسی تیسی خبریں تھیں وہ بھی گئیں۔ 10 منٹوں میں بریگیڈیئر آصف کا فون آ گیا۔ خرم صاحب، سب کچھ قابو میں ہے۔ جنرل صاحب کا طیارہ بحفاظت کراچی اترنے والا ہے۔ فوراً پارٹی ورکروں کو لے کر سڑکوں پر نکلیں اور جنرل صاحب کے حق میں نعرے لگوائیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے، بریگیڈیئر نے بتایا۔ مگر بریگیڈیئر صاحب، ٹی وی پر جنرل بٹ کی تقرری اور جنرل اشرف کی برطرفی کی خبریں ابھی آ رہی تھیں۔ خرم بے یقینی کے ساتھ بولا، وہ خبر اب نہیں چلے گی۔ ٹی وی اسٹیشن پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کیا جا چکا ہے، جنرل صاحب جلد ہی تقریر کرنے والے ہیں، بس اپنے کارکنوں تک یہ خوشخبری پہنچا دیں۔ بریگیڈیئر نے اتنا بتانے کے بعد فون بند کر دیا۔ ٹی وی پر کسی قسم کی کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ خرم نے موبائل فون کو تھاما اور ڈرائیور کو پارٹی دفتر چلنے کا کہا۔ وہاں گہما گہمی کی صورتحال تھی۔ پارٹی کے کچھ ایم این اے اور ایم پی اے موجود تھے۔ کچھ کے بارے معلوم ہوا کہ وہ آرمی کی ہدایت پر ایئرپورٹ کے رستے کارکنوں کو لے کر نکلے تھے۔ اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر میں قائد کا فون آنے والا تھا، لہٰذا وہ اور آفس میں موجود دیگر ایم این اے اور ایم پی اے قائد کی ہدایات کا انتظار کریں۔ جنرل اشرف کے جہاز کے لینڈ ہو جانے کی اطلاع آنے کے تھوڑی دیر بعد قائد کا فون آ گیا۔ تو ساتھیو، آپ کے ہاں تو سیاسی اور محلاتی سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب کے بار جنرل اشرف کی پنجابی وزیر اعظم اور کچھ پنجابی جرنیلوں کے ساتھ ٹھن گئی تھی۔ پنجابی وزیر اعظم نے آرمی افسروں کو تقسیم کرنے کا سلسلہ کافی عرصے سے شروع کر رکھا تھا، اس لیے اس کی پہلی حکومت کو بھی برطرف کیا گیا تھا، مگر اب تو وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ آئی ایس آئی کے چیف کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ بہرحال جنرل اشرف مہاجر ہے، اگرچہ اس کا اقتدار پر قبضہ پنجابی جرنیلوں کی مدد سے ہی ممکن ہوا ہے، مگر ہماری پارٹی کے سامنے کبھی بھی زیادہ راستے نہیں رہے۔ ان حالات میں ہم جنرل اشرف کا ساتھ دیں گے۔ اس پنجابی وزیر اعظم نے کبھی بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور نہ ہی آرمی نے کبھی حسن سلوک کیا ہے، لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس زیادہ چوائس نہیں۔ قائد اپنی باتیں کرتے رہے اور خرم سوچ رہا تھا کہ اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دن کون کون سے نت نئے سیاسی تماشے دکھاتے ہیں۔ چودھری شبیر دن بھر کے ہنگاموں، گورنر کے ساتھ فوٹو سیشن اور ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو جیسی سرگرمیوں کے بعد گھر کی طرف رواں تھا کہ رستے میں اپنے کزن کرنل عارف کی فون کال سے اسے اطلاع ملی کہ اسلام آباد پر فوج کا قبضہ ہو چکا تھا۔ چودھری شبیر کے باڈی گارڈوں نے، جو ایک قبضہ گروپ بھی چلاتے تھے، بڑی احتیاط سے اسے گھر کے اندر پہنچایا۔ کرنل عارف نے اسے فون پر اطلاع دی کہ چودھری شبیر پنجابی وزیر اعظم کی پارٹی کا ایم این اے ہونے کے ناطے اپنے آپ کو ہاؤس اریسٹ سمجھے، البتہ اگر وہ فوج کا ساتھ دینے کا وعدہ کرے تو وہ اس کی جان بخشی کروا سکتا ہے۔ چودھری شبیر نے جواباً کرنل عارف کو فوج کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کروائی اور آئندہ حکومت میں اس کے لیے کوئی عہدہ ڈھونڈنے کی درخواست کی۔ اس نے اپنے ڈرائنگ روم میں ٹی وی آن کیا اور نئے فوجی صدر کے جہاز اترنے اور تقریر کرنے کی تیاریوں کی خبروں کو تشویش سے دیکھنے لگا۔ اسے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے مابین کشمکش کا باقی اراکین اسمبلی کی طرح علم تھا۔ اسے اپنی پارٹی کی حکومت جانے کی کوئی فکر نہ تھی، صرف یہ خیال ستائے جا رہا تھا کہ نئی فوجی انتظامیہ کہیں اس کے مخالفین کا ساتھ دیتے ہوئے اس کے پلازوں کے کاروبار کو خراب نہ کر دے۔ اللہ مالک ہے،
پیسے دے دلا کے کوئی نہ کوئی رستہ نکال ہی لوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ تھکے بدن اور متفکر ذہن کے ساتھ ٹی وی پر نئے مارشل لا لگنے کے مناظر دیکھنے لگا۔ پارٹی کی طرف سے بھی کوئی فون نہیں بج رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، مگر اس نے خود سے تہیہ کیا کہ وہ اپنی خاندانی فوج کا ہی ساتھ دے گا۔ کرنل کی یقین دہانی پر کوئی بھی اس کے گھر کے باہر ہاؤس اریسٹ کے لیے نہ پہنچا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا، اور جنرل صاحب کی تقریر سننے کے بعد اس نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ آہستگی کے ساتھ کھولا۔ اس کے 9 اور 7 سالہ لڑکے ماں کے ساتھ سوئے پڑے تھے۔ وہ دروازے کو آہستگی سے بند کر کے گھر میں واقع اپنی اسٹڈی کی طرف بڑھا، اپنا بیگ میز کے ایک طرف رکھ کر کمپیوٹر آن کیا اور کسی پورنو ویب سائٹ کھولنے کی غرض سے وائلڈ سیکس کے الفاظ گوگل سرچ میں ڈالے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسی کمپیوٹر پر ایک دوسرے صفحے کو کھولا جس میں فیس بک پر عرس شریف کا اشتہار سامنے آ گیا، جہاں اسے بطور مہمان خصوصی کل جانا تھا۔ پہلے صفحہ پر بہت ساری پورنو ویب سائٹ کے لنک آ گئے۔ یہ لنک آتے ہی اسے اخباروں کی خبر یاد آئی کہ اس کے پیارے وطن الپاکستان کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ پورنوگرافک ویب سائٹوں کی تلاش کے ضمن میں نمبر 1 قرار پائے تھے۔ اس میں یقینی طور پر میرے وطن کا کوئی قصور نہیں بلکہ لوگوں کا تھا۔ اس نے ایک سیاستدان ہونے کے ناطے سوچا۔ 10-15 منٹ پورنو ویب سائٹوں پر صرف کرنے کے بعد دن بھر کی تھکاوٹ پر نیند غالب آنا شروع ہو گئی۔ اگرچہ مکمل نیند میں جانے سے پہلے اس نے ذہنی طور پر کل کے عرس شریف کے لیے تقریر کا ابتدائیہ بھی سوچا۔ ساتھ ساتھ نئی اداکارہ ریحانہ کا الف ننگا بدن بھی اس کی نگاہوں کے سامنے پھرنے لگا۔ ساجے مافیا کے بارے بھی اس کے ذہن میں کچھ لاوا پکنے لگا۔ وہ انہی باتوں میں گھرا اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھا اور سوئی ہوئی بیوی کو بچوں کے کمرے سے اٹھا کر اسی اسٹڈی روم میں لے آیا اور فوری طور پر اس کی چھاتیاں ملنے لگا۔ صبح چودھری شبیر کی بیوی ناصرہ کا اپنی شلوار کی تلاش میں ہاتھ کمپیوٹر ماؤس سے ٹکرایا تو سکرین کھل گئی جس پر حسب معمول ایک پورنو سائٹ پر بھری چھاتیوں والی ننگی لڑکی کی شبیہ اس کے منہ کو آتی تھی۔ اس کا ہر روز کی طرح جی چاہا کہ وہ اس کمپیوٹر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مگر خاموشی سے کمرے کا دروازہ پیچھے سے بند کر کے اسٹڈی سے باہر نکل گئی۔ واش روم گھسنے سے پہلے اس نے کلاک پر نگاہ دوڑائی۔ ابھی صبح کے 6 بجے تھے۔ بچوں کو 7 بجے اٹھانے سے پہلے اس نے ملازموں کے لیے کاموں کی ایک فہرست ترتیب دینے کا سوچا، مگر اس سوچ کے اوپر اس ننگی عورت کی تصویر اس کے اعصابوں پر جیسے سوار ہو گئی تھی۔ باتھ روم میں فلش کے اوپر بیٹھی سوچنے لگی کہ کاش وہ کسی سیاستدان کی بیوی ہونے کی بجائے کسی عام شخص سے بیاہی ہوتی تو تب وہ دیکھتی کہ اس کا شوہر کس طرح دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگتا۔ اگر میں انگلینڈ کی بجائے اسی شہر میں پلی بڑی ہوتی تب مجھے شاید اس بات کا احساس بھی نہ ہوتا، کیونکہ اس الپاکستان المعروف نیکستان میں تو ہر با اثر مرد اپنی بیوی کے علاوہ کئی عورتوں سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کرتا تھا، اس نے سوچا۔ خیر، چودھری کی ایک بات اچھی تھی کہ وہ میرا اور بچوں کا بہت خیال رکھتا تھا، باقی اس کو گند کھانے سے میں کیسے روک سکتی تھی؟ میں تو اس دیس کے سارے با اثر عورتوں مردوں کے عجب ہی ڈھنگ دیکھتی ہوں، سب اللہ رسول کا نام لیے جاتے ہیں اور اپنے لیے کسی قسم کی کوئی اخلاقی قدر یا قانون کی بالادستی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس نے تولیے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے اپنی سوچوں کو جھٹکنا چاہا۔ حکمران جماعت کے بہت سارے سیاستدان قید ہو چکے تھے، جن کی اکثریت فوجی افسران کو یقین دہانی کروا رہی تھی کہ وہ مکمل طور پر فوج کے ساتھ تھے، لہذا انہیں نہ صرف رہا کر دیا جائے بلکہ فوج کی نگرانی میں بننے والی نگران حکومت میں ذمہ داری سونپ دی جائے۔ ادھر قومی ایئر لائن کے اس جہاز کی ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پر صبح دوپہر شام خبریں چل رہی تھیں، اور جن میں بار بار بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح برطرف وزیر اعظم نے جنرل صاحب کو 180 مسافروں کے ساتھ مارنے کا منصوبہ بنایا تھا جو سری لنکا سے آ رہے تھے اور ان کے جہاز کو اترنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔
خبروں اور ٹی وی رپورٹوں میں بار بار بتایا جا رہا تھا کہ صرف چند لیٹر تیل جہاز میں رہ گیا تھا۔ اگر جہاز کو اترنے کی اجازت نہ ملتی تو وہ گر کر تباہ ہو جاتا، لیکن پاک فوج کے مستعد نوجوانوں نے عین موقع پر کراچی ایئرپورٹ اور اسلام آباد ٹی وی پر قبضہ کر کے اس مذموم منصوبہ کو ناکام بنا دیا تھا۔ ٹی وی کے ایک سینئر پروڈیوسر سید وقار ایک خاتون نیوز کاسٹر ہما کے ساتھ اپنے دفتر میں بیٹھے ایک بڑی سی ٹی وی سکرین پر بار بار چلنے والی فوٹیج کو دیکھ رہے تھے۔ ہما، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے خیال میں اتنی بڑی بریگیڈ 101 آدھ گھنٹے کے نوٹس پر نکل پڑی ہوگی؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ فوج نے بہت پہلے سے ہی تختہ الٹنے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ سید وقار نیوز کاسٹر ہما سے مخاطب ہوئے۔ سر، آپ ٹھیک کہتے ہیں، فوج اور وزیر اعظم کی بہت مہینوں سے ٹھنی ہوئی تھی۔ وزیر اعظم صاحب نے ISI کے چیف اور چند جرنیلوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، جبکہ جرنیلوں کی اکثریت جنرل اشرف کے ساتھ اس لیے تھی کہ وہ فوج کو مزید وزیر اعظم کے ہاتھوں ٹوٹتا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور ویسے بھی اندر کے لوگ بتاتے تھے کہ جنرل اشرف فوج کے اندر سیاست کرنے کے ماہر تھے۔ ہما نے اپنی رائے کا اظہار یوں کیا کہ جیسے اس سے زیادہ کوئی باخبر ہی نہ ہو۔ جانم چھا گئی ہو، تم سے زیادہ اندر کا شخص بھلا کون ہو سکتا ہے؟ مجھے معلوم ہے بڑے بڑے فوجی افسروں سے تمہارے تعلقات ہیں، میں اس بات پر بہت جلتا ہوں۔ سید وقار نے سانس کھینچتے ہوئے کہا، سر ذرا نیوز روم سے چیک کریں کہ ISPR کا تیار کردہ نیوز بلیٹن آ گیا ہے، مجھے اس کو لائیو پڑھنے سے پہلے ایک نظر دیکھنا بھی ہے، میری خبروں میں صرف 18 منٹ رہ گئے ہیں۔ ہما نے نیوز پروڈیوسر کی جلن کی پرواہ کیے بغیر کام کی بات پر زور دیا۔ سید وقار نے ہما پر نگاہیں جمائے نیوز روم سے بات کرنے کی خاطر انٹرکام اٹھایا۔ جب نیوز کاسٹر ہما لائیو خبریں پڑھ رہی تھی تو عین اسی وقت روزنامہ ابن الوقت کے مدیر خبریں سننے کے دوران الباق فوج کی مستعدی اور چستی کے بارے اپنا اداریہ لکھنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے پوری قوم کو فوج کی حب الوطنی کے بارے اپنے قلم سے جھنجھوڑ رہے تھے کہ اے ہم وطنوں، اب بھی سمجھ جاؤ کہ اس ملک کی اندرونی و بیرونی حفاظت کا ٹھیکہ صرف اور صرف الباق فوج کے پاس ہے، لہذا جو بھی اس سے اختلاف کرے گا وہ نہ صرف غدار کہلائے گا بلکہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہوگا۔ شام کو روزنامہ ابن الوقت کا اداریہ چھپا تو سیاہ بوٹوں کی تھاپ پر چلنے والے خاکی جسموں نے اس اداریے کو خراج تحسین پیش کیا۔ فوج کے پریس ڈپارٹمنٹ نے 10 لاکھ روپے نقد اگلے روز اخبار کی مدد کے لیے بھیجے، جبکہ معزول وزیر اعظم کے سابقہ پریس سیکرٹری نے اردو معلّہ کی معروف مغلظات کو پنجابی غلاف چڑھاتے ہوئے مدیر ابن الوقت کو فون کیا اور کہا کہ سابقہ وزیر اعظم کی وہ رقم واپس کرو جو ابھی 4 روز پہلے تمہیں دی گئی تھی۔ مدیر موصوف نے معزول وزیر اعظم کے پریس سیکرٹری کو تمیز سیکھنے کا سبق دیتے ہوئے تنبیہ کی۔ دسمبر 1999 اس فوجی بغاوت کے قریب 2 ماہ بعد ملک الباکستان کے ہائی جیکر ہمسایہ ملک بھارت کے جہاز کو ایک پہاڑی ملک سے واپس بھارت کی پرواز کے دوران ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تعداد میں وہ 5 ہائی جیکر تھے جو الباکستان کی جانب سے بھارت پر دھاک بٹھانے نکلے تھے، اور وہ وادی کشمیر میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے الزام میں گرفتار بھارتی جیل میں بند 3 بین الاقوامی سطح کے دہشت گردوں کو چھڑانے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ جہاز کو بھارت، الباکستان اور عربستان کے شہروں میں اتارنے اور وہاں مسافروں کی مار کٹائی کرنے اور جہاز کا تیل حاصل کرنے کے بعد ہائی جیکر اس کو ملک افغانستان کے شہر قندھار لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، جہاں کی واحد سیاسی جماعت طالبان تختہ حکومت پر قابض تھی۔ یہ جماعت خود کو سیاسی کی بجائے مذہبی کہلوانا پسند کرتی تھی۔ اس ساری کامیاب پلاننگ کی نگرانی ملک الباکستان کے مختار کل انٹیلیجنس ادارے ISI کا ایک بریگیڈیئر آصف جاوید کر رہا تھا۔ بریگیڈیئر نے
جب CNN انٹرنیشنل ٹی وی پر جہاز کے شہر کندھار میں اترنے کی خبر سنی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے تیار کردہ ہائی جیکر اس قدر سمجھدار اور جیالے نکل سکتے تھے۔ بریگیڈیئر نے کامیابی کی سرشاری میں کرنل عارف کو کندھار فون کیا، جو طالبان حکومت کو مختلف امور کے حوالے سے ہدایات دینے پر مامور تھا۔ مبارک ہو کرنل، مشن کامیاب ہو گیا۔ ہم بھارت کے اس جہاز کو بالآخر کندھار ہی لانا چاہتے تھے، جو خدا کے کرم سے دنیا کی محفوظ ترین جگہ ہے اور جہاں دنیا کی کوئی طاقت پہنچنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ مبارک ہو کرنل، تمہارا اور میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ بریگیڈیئر نے کندھار کی ہاٹ لائن پر کرنل سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہا، بریگیڈیئر آپ کو بھی مبارک ہو، میں طالبان کے کمانڈو سے مکمل رابطے میں ہوں، انہوں نے جہاز کا گھیراؤ کر رکھا ہے، میں تھوڑی دیر بعد خود وہاں پہنچنے والا ہوں، اوور ٹو یو۔ خوب خوب خوب، احتیاط کرنا۔ طالبان حکومت نے پہلی مرتبہ چند غیر ملکی رپورٹروں اور ٹی وی کیمروں کو سین پر پہنچنے کی اجازت دی ہے، ان کے کیمروں سے بچنا، بریگیڈیئر آصف نے ہدایت دی۔ سر فکر نہ کریں، یہ رپورٹر اور کیمرہ مین بھی اپنے لوگ ہیں، ان کی ایک ایک فوٹیج میری منظوری کے بغیر باہر نہیں جائے گی، ہم دنیا کو اتنا ہی دکھائیں گے جتنا دکھانا چاہیں گے، کرنل نے وضاحت کی۔ بہت خوب بہت خوب، میں بھی تھوڑی دیر میں کندھار پہنچنے والا ہوں، آئندہ 2 گھنٹوں کے اندر یہاں ضروری میٹنگز ہیں، ان کے فوراً بعد خصوصی طیارے کو لے کر پہنچ رہا ہوں۔ بریگیڈیئر نے مشن کی کامیابی کی خوشی میں تالی بجاتے ہوئے کرنل کو اطلاع دی۔ بریگیڈیئر آصف سپہ سالار اعلیٰ کے عالی شان کمرہ انتظار میں چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل اشرف سے ملاقات کا منتظر بیٹھا تھا۔ اس کے جسم کے پور پور میں بے چینی، کامیابی کی سرشاری اور 2 گھنٹے بعد کندھار کی طرف اڑان کے خیال نے مہم جوئی کی کیفیات سمیت ایک عجیب و غریب قسم کی ہلچل رچائی ہوئی تھی، جس کو وہ اپنے اندر مکمل جذب کرنے کی صلاحیت پیدا نہ کر سکنے پر جنجلاہٹ کا بھی شکار ہو رہا تھا۔ اوپر سے چیف صاحب کے انتظار کی گھڑیوں نے اس کے اعصابی تناؤ میں اضافہ کر رکھا تھا۔ یہ وقت بالآخر آ ہی گیا تھا کہ چیف صاحب اس کے ساتھ 1 on 1 ملاقات کرنے پر مجبور تھے، اور وہ بھی رات کے 9 بجے۔ اس ہنگامی ملاقات کی نوعیت کا علم یا تو اسے تھا، یا پھر چیف صاحب کو، یا پھر اس کے ڈائریکٹر جنرل کو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ خفیہ کیمرے بھی اس کی چیف صاحب سے ملاقات کو ریکارڈ کر رہے ہوں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے ہال نما کمرے کی اونچی چھتوں کے چاروں کونوں پر نگاہ دوڑائی کہ شاید کہیں کوئی کیمرہ چھت سے لٹکے وکٹورین طرز کے پنکھوں یا پھر سینکڑوں لڑیوں والے کرسٹل فانوسوں میں نصب نظر آ جائے۔ پھر فوراً ہی اس نے اوپر اور دائیں بائیں دیکھنے کے عمل کو یہ سوچ کر ترک کر دیا کہ اگر خفیہ کیمرے نے اس کی چاروں اور ڈھونڈتی نظروں کو ضرورت سے زیادہ ریکارڈ کر لیا تو یہ ریکارڈنگ بذات خود اس کو بڑے افسروں کی نگاہ میں مشکوک بنا سکتی تھی۔ اس نے نظریں نیچے قالین پر گاڑ دیں۔ اسی لمحے اسے قالین کے نیچے بچھے لکڑی کے فرش پر کمرے کے اندر کسی کے قدم رکھنے کی چاپ سنائی دی۔ وہ اپنے اعصابی تناؤ کے نتیجہ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے قریب 4 قدم کے فاصلے پر چیف صاحب کھڑے تھے۔ اس نے سلیوٹ کے لیے اپنا دایاں بازو بلند کیا۔ اس سارے آپریشن کے آپ انچارج ہیں؟ چیف صاحب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ یس سر۔ اس کا ہاتھ ہنوز ماتھے پر سلیوٹ کرنے کے انداز میں اٹھا ہوا تھا۔ مجھے تمہارے ڈائریکٹر جنرل نے اس آپریشن کے بارے تب بتایا تھا جب دشمن ملک کے جہاز کے اغوا کی پہلی خبر آئی تھی۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی ڈپارٹمنٹ اس آپریشن کی تیاری بھی کر رہا تھا، چیف صاحب نے شکوے کے انداز میں کہا۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے شکوے بھرے لہجے پر قابو پانے کی کوشش میں باریک سی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں پر پھیلاتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ خیر، مجھ سے زیادہ خفیہ آپریشنوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ساری عمر ایسے ہی آپریشن سے گزرتے ہوئے فوج کی کمان سنبھالی ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ چند ثانیوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس خاموشی کے دوران بریگیڈیئر یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ چیف صاحب کوئی خصوصی ہدایت دینا چاہتے تھے یا پھر اس کی روانگی سے قبل اسے ملاقات کا شرف بخشتے ہوئے یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ وہ اس مشن کی تائید کرتے تھے۔ پھر اسے خیال آیا کہ
کہ اس کے باس اور اس کے خصوصی سیل کو چیف صاحب کی تائید بھی درکار نہ تھی۔ وہ اپنے فیصلے کرنے میں مکمل خود مختار تھے۔ اب جب کہ پوری دنیا کی نظریں اس واقعہ پر لگی ہیں، چیف صاحب نے خاموشی توڑی اور بڑبڑانے کے انداز میں بولے، بس اب احتیاط کرنا، دشمن طاقتیں ہمیں ملوث قرار دیں گی۔ سارے میڈیا کو اور طالبان کو سمجھا دینا کہ کسی صورت ہمارا عمل دخل نہ مانے۔ ہمارا کام ہے نہ ماننا، دنیا جو چاہے کہتی پھرے، باقی کام بیک وقت صدر اور چیف آف دا آرمی سٹاف ہونے کے ناطے میں سنبھال لوں گا۔ گڈ لک۔ گڈ لک سنتے ہی بریگیڈیئر آصف نے جذباتی ولہانہ پن کے ساتھ پاؤں کو اوپر اٹھا کر پھر سے سیلیوٹ مارا۔ چیف صاحب اس کے سیلیوٹ کے جذبے کو پوری طرح سراہے بغیر کمرے سے باہر چل دیے۔ ان کے اچانک چلے جانے کے بعد فوجی ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی اس انتہائی خفیہ ملاقات کی رازدارانہ خاموشی کو اس نے ایک دم سے رگوں تک اترتے محسوس کیا۔ اسے چیف صاحب سے اپنی ملاقات کا منظر دوسری جنگ عظیم پر بننے والی کسی فلم کے منظر کی طرح لگا، جس میں فقط دو اہم ترین لوگ دنیا کے بارے کچھ بڑے فیصلے کرتے تھے۔ انہی محسوسات کے جلوہ میں اس نے چیف صاحب کی گاڑی کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی۔ اس نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ اپنے سپر باس یعنی ISI کے DG صاحب سے ملاقات میں 10 منٹ باقی تھے۔ DG صاحب سے ملاقات بھی اسی کمرہ میں ٹھیک 10 منٹ بعد طے تھی۔ وہ اپنے شال اصحاب کو اس اثناء میں آرام پہنچانا چاہتا تھا، مگر حالات و واقعات کی سنگینی، ملک افغانستان کی طرف روانگی کی تیاری اور پھر وہاں پر ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے کے خیال نے اس کے اعصابوں کو جیسے جکڑ رکھا تھا۔ پھر اس کا ذہن خود ہی تصور کرنے لگا کہ چیف صاحب رات کی تاریکی میں اس فوجی ہیڈ کوارٹر کے اندر خود گاڑی چلا کر اپنی رہائش گاہ تک گئے ہوں گے، اور اب DGI بھی خود ہی گاڑی چلا کر پہنچ رہے ہوں گے۔ اعلیٰ سطح کی ایسی خفیہ ملاقاتوں کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اس نے سوچا۔ بریگیڈیئر اس کمرے کے اندر ٹہلتا چیف صاحب کے جانے اور DG صاحب کے آنے کے منظروں کو تصور میں لاتے ہوئے خود کو اس کمرے کا قیدی سمجھنے لگا۔ اسے باہر کی تاریکی میں روشوں کے ساتھ ساتھ چلنے والی کیاریوں میں لگے رات کی رانی کے پھولوں کی مہک یاد آئی، جو اس کے نتنوں میں تب سے بسی ہوئی تھی جب وہ اپنی گاڑی کو پارک کرنے کے بعد اس کمرے تک پیدل چلا تھا۔ اتنے میں ایک اور گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ اسے یقین تھا کہ اب کے DG صاحب ہوں گے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ چیف صاحب کے آنے پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز تو نہیں آئی تھی، صرف ان کے جانے پر گاڑی سٹارٹ ہوتی سنائی دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس معمہ پر غور کرتا، DG صاحب گلا صاف کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اپنے باس کو سامنے دیکھ کر نہ تو وہ نروس ہوا تھا اور نہ ایکسائٹمنٹ کا شکار۔ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ انہیں سلیوٹ کیا۔ کیا خبریں ہیں بریگیڈیئر؟ DG اسی لہجہ میں اطمینان کے ساتھ اس سے گویا ہوئے جو ان کا معمول کا لہجہ تھا۔ سر، آپ کے پاس تازہ خبر ہوگی۔ میں تو چیف صاحب سے اور آپ سے ملاقات کے لیے اس کمرہ میں آدھ گھنٹہ سے زائد بیٹھا ہوں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے طالبان نے صورتحال کو کس طرح قابو میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے حالات کو جاننے کی غرض سے ذرا بے تکلفی کے ساتھ کہا۔ ابھی تک حالات وہاں قابو میں ہیں۔ ہائی جیکرز نے جہاز اور مسافروں کے عوض بھارت سے اپنے مولانا صاحب، نوجوان مجاہد اور کشمیری لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ DG صاحب نے تازہ معلومات فراہم کی۔ سر، میں اب وہاں جا رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی حکم؟ بریگیڈیئر نے دوبارہ سیلیوٹ کی پوزیشن میں آتے ہوئے پوچھا۔ اگر کوئی مزید بات ہوگی تو میں بالواسطہ تم سے رابطہ کر لوں گا۔ جیسا کہ تم اپنے کام کو اور اپنے اس بیبی آپریشن کو جانتے ہو اور تم بہت حد تک اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہو، مجھے یقین ہے کہ تم اس آپریشن کو خود ہی کامیاب بنا لو گے۔ DG نے اسے ایک طرح سے آپریشن کے خفیہ ہونے کی یاد دلائی۔ تھینک یو سر، یہ کہتے ہوئے اس نے تیسری بار سیلیوٹ مارا۔ آرمی ایئر بیس سے اڑنے والے خصوصی طیارے میں بیٹھے اس نے اپنے اڑتے ذہن کو تھپ تھپانے کی کوشش کی۔
اس چھوٹے سے کیبن میں اکیلے ہونے کی وجہ سے وہ کسی حد تک اپنے ذہن کی پرواز کو نسبتاً نیچے لانے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی دیر اونگا ہی تھا کہ 1 گھنٹے کے دورانیہ پر مشتمل یہ فلائٹ قندھار کی ایئر بیس پر اتر گئی۔ اس کا استقبال کرنے کے لیے کرنل عارف اور طالبان ایلچی موجود تھے۔ اس وقت رات کا 1 بجا ہوگا۔ کیا آپ کی حکومت کا جاننثار ہائی جیکر سے رابطہ ہے؟ بریگیڈیئر آصف طالبان ایلچی سے گلے ملتے ہوئے مخاطب ہوا۔ سر، میری 1 گھنٹہ پہلے ہائی جیکروں کے سرگنا ملا شبراتی سے بات ہوئی تھی۔ وہ امرتسر، لاہور اور دبئی کے رت جگہوں کے بعد قندھار میں بہت آرام محسوس کر رہے تھے۔ یہاں پر اللہ کے کرم سے انہیں کسی بات کا خوف نہیں۔ ضرورت پڑنے پر طالبان مجاہدین جہاز کے اندر بھیج دیے جائیں گے۔ ایلچی کے جواب دینے سے پہلے کرنل عارف نے باضابطہ رپورٹ پیش کی۔ سر، ہمارے مجاہدین کافر مسافروں کے گلے کاٹنے کے لیے بے چین ہیں۔ افغانستان میں کافر کم ہونے کے باعث ہمارے مجاہدین دوسرے ملحد فرقوں سے تعلق رکھنے والوں کو مارتے مارتے تھک سے گئے ہیں۔ اب کی بار ایلچی مخاطب ہوا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ہم پر بہت بین الاقوامی دباؤ ہے۔ ہمارا ٹارگٹ کافرستان سے اپنے مجاہد لیڈر آزاد کروانا ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا کو یہ پیغام بھی دینا ہے کہ ہم کشمیر، افغانستان اور فلسطین کی آزادی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر نے فرتے جوش میں کہا، سر، افغانستان تو اللہ کے فضل سے آزاد ہے۔ کشمیر کو ہم الپاکستان کے لیے لے کر رہیں گے، مگر فلسطین کی آزادی میں اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایلچی نے جاننا چاہا۔ فلسطین کا ایسے ہی عادتاً ذکر کر دیا، اور ہاں، یاد رکھو، طالبان کی حکومت کو ISI کی حکومت نہ کہنا، یہ تم لوگوں کی اپنی حکومت ہے۔ بریگیڈیئر نے درست لہجے میں ایلچی سے کہا، سر، میرا مطلب تھا کہ ہم بھی تو آپ کے لوگ ہیں، ایک امہ ہیں۔ ایلچی نے سر جھکا کر جواب دیا، انہا پٹھانا دی بھی مت ماری ہوئی ہے۔ بریگیڈیئر پنجابی میں آہستگی کے ساتھ کرنل سے مخاطب ہوا۔ اس وقت رات کے 2 بجے ہوں گے۔ بریگیڈیئر آصف طالبان ایلچی اور کرنل عارف کے ہمراہ ایک فوجی جیپ میں سوار قندھار کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جائزہ لینے لگا، جہاں صرف الباک آرمی کے جہاز ہی انٹرنیشنل فلائٹس کے طور پر اترتے تھے۔ کرنل نے غور کیا کہ طالبان کے ملیشیا اس سرد رات میں بھی بھارتی طیارے کا گھیراؤ کیے اس کے گرد مارچ کر رہے تھے۔ 10 سے 12 جیپیں طیارے کے گردا گرد بہت ہلکی رفتار کے ساتھ گردش کر رہی تھیں۔ ان سے ہٹ کر مزید کچھ جیپیں پوزیشنیں سنبھالے ہوئے تھیں۔ ان کے پیچھے 2 ٹینک کھڑے تھے۔ ایلچی نے اپنی جیپ ان جیپوں کے عین درمیان پارک کر دی۔ یار کرنل، ہم نے انہیں کتنی جیپیں دی تھیں؟ بریگیڈیئر نے مزاح کے لہجہ میں کرنل عارف سے پوچھا۔ سر جی، کوئی 2-3 درجن۔ کرنل بریگیڈیئر کے مزاح کو سمجھتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ لا کر بولا، یہ تو ساری جیپیں پھر ادھر ہی لے آئے ہیں۔ بریگیڈیئر نے یہ کہتے ہوئے چاروں اور یوں دیکھا جیسے ان کی گنتی شروع کر دی ہو۔ ایلچی دونوں افسروں کی گفتگو سے محظوظ ہو رہا تھا۔ سرد رات کی تاریکی میں ہلکے کوہرے کی دھندلی چادر کے پیچھے کھڑے بھارتی طیارے کی کھڑکیوں سے مدھم روشنی دور ٹمٹماتے دیوں کی مانند نظر آ رہی تھی۔ بریگیڈیئر نے اپنی طرف کی کھڑکی کو تھوڑا نیچے کر کے باہر کے ماحول کو محسوس کرنا چاہا۔ رات کے خاموش ماحول میں گردش کرتی جیپوں کے پہیوں کی چڑچڑاہٹ اور ملیشیا کے جوانوں کی وقفے سے کلاشنیکوفوں کو کندھوں پر بدلنے کی پریڈ کا شور بریگیڈیئر کو کسی ایسی فلم کا منظر لگ رہا تھا جس کو وہ خود فلمانے کی خواہش رکھتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اسے کسی ایسی فلم کو شوٹ کرنے کا بہت شوق تھا۔ کیا ہائی جیکر مجاہدین کو باری باری آرام کرنے کا موقع مل رہا تھا؟ بریگیڈیئر نے اپنے تصوراتی سین سے باہر آتے ہوئے سوچا۔ جی سر، ملا شبراتی رات کے 9 بجے آرام کرنے کی خاطر تب نکلے تھے جب ہمارے مجاہدین ہلکے سنیک دینے اندر گئے تھے۔ بدقسمتی سے ہم اپنی روایتی مہمان نوازی کا مزہ ان مسافروں کو چکھا نہیں سکتے۔ ایک تو یہ کہ یہ سبزی خور ہمارے دمبے بکرے کھانے سے رہے، دوسرا انہیں ہلکے سنیک ہی دیے جا سکتے ہیں تاکہ انہیں بار بار پخانے کے لیے نہ جانا پڑے۔ ایلچی نے اب کی بار وضاحت سے بات سمجھانا چاہی۔ سر، لاہور اور دبئی کے مقابلے میں ہمارے مجاہد ہائی جیکر بہت مزے میں ہیں۔ لاہور تو اپنا ہی شہر ہے،
وہاں ہم ان کی توازی کر نہیں سکتے تھے۔ پوری دنیا کے میڈیا کی نظریں ہم پر لگی ہوئی تھیں۔ دبئی میں البتہ ہم نے بچوں اور کچھ عورتوں کو اتار دیا تھا۔ رستے میں ایک خود سر مسافر بھی مجاہدوں سے ہلاک ہو گیا تھا۔ اس کی لاش مجاہدوں نے وہیں اتار دی تھی۔ کرنل عارف بات کرتے کرتے رک گیا۔ بیک وقت کرنل اور بریگیڈیئر دور کھڑے طیارے کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز پر چونکے۔ سر پائلٹ کو حکم ہے کہ ہر آدھ گھنٹہ بعد جہاز کے انجن کو کچھ منٹوں کے لیے سٹارٹ رکھے تاکہ لائٹوں اور مناسب حرارت کا نظام بحال رہے۔ ایلچی نے اپنی حکومت کی کارکردگی بیان کرنے کی خاطر فوری وضاحت کی۔ تم طالبان لوگ بہت سمارٹ ہو گئے ہو، بریگیڈیئر آصف نے شوخی دکھاتے ہوئے کہا۔ سر، پنجابیوں کی نیک فوج کے ہاتھ ہماری بھاگ دوڑ ہے، ہم سمارٹ کیسے نہ ہوں؟ ایلچی بھی جواباً شوخی سے بولا۔ بائی دا وے کرنل عارف، شیخ بن لادن کا کیا حال ہے؟ کیا انہیں طیارے کے آپریشن کا علم ہوا؟ بریگیڈیئر ایلچی کی شوخی کو نظر انداز کرتے ہوئے کرنل سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے شیخ بن لادن کو آپریشن کا علم ہو چکا ہوگا۔ سیکیورٹی کے پیش نظر وہ بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے بارے کچھ معلوم نہیں کہ وہ ملک کے کس حصے میں ہیں۔ ہم میں سے کسی کی بھی ان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ڈی جی صاحب انہیں خفیہ طور پر ملتے ہوں، کرنل نے وضاحت کی۔ حضرت ملا عمر ان سے ملتے رہتے ہیں، ایلچی نے اپنی معلومات پیش کرنا چاہیں۔ اے ایم ای بکدا ہے شیخ صاحب، انہاں اتے ذرا بھی اعتبار نہیں، او اپنے عرب جانساراں دی سیکیورٹی وچ رہندے نے۔ کرنل عارف نے پنجابی میں بریگیڈیئر کو اپنی رائے دی۔ او دن دور نہیں جد تسی تے میں دوویں یا شیخ نو ملیں گے۔ جواب میں بریگیڈیئر نے شیخ سے ملاقات کی حسرت پوری ہونے کی امید کرنل کو دلائی۔ ہائی جیکر مجاہدین کے مطالبات پر بھارت کے رد عمل کا جائزہ لینے کی خاطر طالبان شورا کا اجلاس ہو رہا تھا، جس میں بریگیڈیئر آصف اور کرنل عارف بھی بیٹھے تھے۔ بریگیڈیئر اور کرنل چونکہ اپنے آپریشن کے خود مختار نگران تھے، انہیں اوپر سے کسی قسم کے احکامات نہ ہونے کے باوجود خود ہی احساس تھا کہ دن کے وقت کسی صورت باہر نہیں نکلنا کہ کہیں امریکہ، روس اور چین کے سیٹلائٹ ان کی موجودگی کو ریکارڈ نہ کر لیں۔ بند کمرے میں ہونے والے اس اجلاس کی صدارت طالبان کے ملا رئیسانی کر رہے تھے۔ سر، بھارتی وزیر داخلہ نے فون پر مجھے خود بولا تھا کہ وہ مجاہد ہائی جیکروں کے رہنماؤں کو رہا کرنے پر تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم طیارہ مسافروں سمیت بھارت روانہ کر دیں۔ ملا رئیسانی نے الپاکستان کے دونوں آرمی افسروں کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ راستے پر۔ ملا صاحب، آپ ان کو فون کر کے کہیں کہ ہائی جیکروں کا مطالبہ ہے کہ وہ کسی صورت بھی طیارے کو اڑنے نہیں دیں گے، اور وہ بھارت کو وارننگ دیتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کے تینوں بڑے قیدی رہنما افغانستان روانہ کر دیں۔ 24 گھنٹے بعد مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں ہائی جیکر دھمکی دیتے ہیں کہ وہ طیارے کے عملے اور مسافروں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ بریگیڈیئر نے انتہائی کرخت آواز میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ ملا صاحب، میں اپنی بات دہراتا ہوں، آپ لکھ لیں، آپ نے حرف بہ حرف انہی لفظوں میں پیغام ان کو دینا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ ملا رئیسانی بہت خوب کہتے ہوئے بریگیڈیئر کا آرڈر لکھنے لگا۔ اس مختصر اجلاس کے دوران دوپہر کے کھانے کا وقفہ آ گیا، جس میں بھنے ہوئے دمبے کے اندر ابلتے باسمتی چاولوں اور چیری ٹماٹروں کی مہک ہر سو پھیلی تھی۔ اس ضیافت بھرے اجلاس میں ہائی جیکر مجاہد ملا شبراتی خود بھی موجود تھا، جو کرنل کے پہلو میں بیٹھا دمبے کی چربی کو بھنے گوشت کے اوپر سے ہٹا رہا تھا۔ بالآخر شام کو بھارتی حکومت کی طرف سے جواب آ گیا کہ ان کے وزیر تینوں مجاہد رہنماؤں کو لے کر شام تک قندھار پہنچ جائیں گے۔ اس خبر کو سنتے ہی مسافروں، طیارے کے عملے، مجاہد ہائی جیکروں، آئی ایس آئی کے خصوصی سیل اور طالبان حکومت نے سکھ کا سانس لیا۔ بھارت کا خصوصی طیارہ
عین وعدے کے مطابق شام کو پہنچ گیا۔ اس طیارے کو بھی طالبان کی بھاری ملیشیا نے گھیر لیا کہ کہیں بھارت کے کمانڈوز اس کے اندر چھپے ہوئے نہ ہوں۔ بریگیڈیئر اور کرنل ایئرپورٹ کے خصوصی کمرے میں بیٹھے دوربینوں کی مدد سے باہر کا منظر بےتابی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ یہ خصوصی طیارہ رن وے پر ٹیکسی کرتا ہوا بالآخر اغوا شدہ جہاز کے برابر آن کھڑا ہوا۔ ISI نے اپنی دوربینیں طیارے کے دروازے پر فوکس کر دیں۔ قندھار ایئرپورٹ کی طیارہ سیڑھی آہستہ آہستہ چلتی دروازے کے ساتھ فٹ ہوتی نظر آئی۔ چند منٹوں بعد دروازہ کھلا تو بھارت کے ایک وزیر سب سے پہلے دروازے پر نمودار ہوئے۔ باہر نکلتے ہی انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے غیر مسلح ہونے کا اظہار کیا۔ ان کے پیچھے طیارے کے عملے کے 2 لوگ برآمد ہوئے اور ان کے پیچھے مولانا عطر مسعود نظر آئے تو مجاہد ہائی جیکر ملا شبراتی نے بے اختیار ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ طالبان کی ملیشیا کے کچھ جوانوں نے کلاشنکوفیں اوپر اٹھا کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مولانا عطر کے پیچھے برطانوی نیاد مجاہد سعید شیخ اور کشمیری رہنما مشتاق زرگر نکلے تو مولانا شبراتی کے نعروں کے ساتھ بریگیڈیئر آصف اور کرنل عارف بھی اس بند کمرے کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگے۔ افسر اب دوربین سے اغوا شدہ طیارے کو سیڑھی لگتے دیکھنے لگے جس میں سے بقیہ 4 ہائی جیکر مجاہد نعرہ تکبیر بلند کرتے اور سیڑھی پھلانگتے نیچے اترے۔ تمام مجاہد ہائی جیکر اور بھارت سے رہا ہو کر آنے والے طالبان کی ملیشیا کی 2 خصوصی ٹولیوں کے ساتھ ایئرپورٹ لاؤنج کی طرف بڑھے جہاں انہوں نے مل کر نماز ادا کی اور کسی نامعلوم سمت کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں افسر دوربین سے دیکھتے رہے کہ بعد میں بھارتی وزیر اور ان کا معاون عملہ طالبان کے وزیر اطلاعات اور ان کی ٹیم کے ساتھ کچھ دیر تک باتیں کرتا رہا اور آخرکار یہ لوگ اپنے طیارے کی جانب بڑھ گئے۔ اغوا شدہ طیارے کے دروازے کو بھی انہوں نے بند ہوتے دیکھا۔ سیڑھیاں دونوں طیاروں سے ہٹا لی گئیں۔ پہلے اغوا شدہ طیارہ، اس کے بعد بھارتی وفد کا طیارہ ہوا میں بلند ہوا۔ دونوں افسر دوربینیں لگائے دونوں طیاروں کو افغانستان کی فضا سے دور جاتے دیکھتے رہے۔ اس اثناء میں طالبان کی مجلس شورا کے ڈنر کے ساتھ خصوصی اجلاس کی تیاریاں ہونے لگیں جس میں بریگیڈیئر آصف اور کرنل عارف ملا رئیسانی کی بھارتی وزیر سے گفتگو کا احوال سننے کے لیے بےتاب تھے۔ قندھار سے واپس الپاکستان کی جانب خصوصی طیارے پر سوار بریگیڈیئر آصف خود کو محمود غزنوی کی مانند فاتح محسوس کر رہا تھا اور کرنل عارف کے ساتھ لہک لہک کر باتیں کر رہا تھا۔ یار اس آپریشن کا جشن منانا چاہیے، بریگیڈیئر نے فرتے جوش میں کہا۔ سر کیا میڈم قاہرہ کو بولوں کہ شہر کی ٹاپ لڑکیوں کو اکٹھا کرے اور ان کے ٹاپ لیس ڈانس کے پروگرام کا اہتمام کرے؟ کرنل نے یہ رائے دیتے ہوئے میڈم کی گزشتہ پارٹی کی لڑکیوں کو یاد کیا جس میں سے 2 کے ساتھ اس نے ایک ہی رات میں سیکس کر کے اپنے دل کی آس پوری کی تھی۔ ہاں یار کچھ ایسا کرنا چاہیے، مگر اب کی بار جنرل چودھری کو اس پارٹی کا پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ جنرل چودھری تب سے کچھ زیادہ ہی مولوی ہوتے جا رہے ہیں جب سے ان کی ملاقاتیں شیخ بن لادن سے ہوئی ہیں۔ بریگیڈیئر اپنی ترنگ میں بولا۔ سر وہ تو شکر ہے کہ ہمارے چیف صاحب یار باش آدمی ہیں، محفلوں اور پارٹیوں کے شوقین ہیں، ورنہ سر جہاد کا عظیم مشن افغانستان میں ہماری حکومت کا بول بالا کافرستان کو کشمیر میں اپنے آگے لگائے رکھنا فقط سوکھے طریقے سے ممکن نہیں، کبھی کبھی پارٹیوں کی رونق ضروری ہے۔ ویسے سر بڑے عرصے سے مشاعرہ نہیں ہوا، آپ کے گھر میں شعر و شاعری کی محفلیں بھی تو ہوا کرتی تھی۔ کرنل نے بریگیڈیئر کو مشاعرے کی یاد دلائی۔ یار بس دعا کرو کہ مجھے جنرل کا عہدہ مل جائے، پھر مشاعرے بھی ہوں گے اور مجرے بھی۔ بریگیڈیئر نے وسکی کا ایک گھونٹ پیتے ہوئے کہا۔ کرنل نے خصوصی طیارے سے باہر دیکھا، آسمان صاف تھا اور روشن نیلی دھوپ کرنل عارف کو بھی اس کی ترقی کی جیسے نوید دے رہی تھی۔